اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم، مضمون اردو، اور آج کا سبق جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے شری رام چندر جی، صفحہ نمبر 37۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اب آپ اپنی کتابیں کھول کے رکھو، میں پہلے پڑھوں گا پھر میں آپ کو اس کا معنی بتاؤں گا۔ سبق کا نام ہے شری رام چندر جی۔ رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رام چندر جی اجودھیا کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے۔ راجہ دشرت کی 3 رانیاں تھیں، کشیلا، کیکئی اور سمترا۔ ان رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے، رام چندر، بھرت، لکشمن اور شتروگھن۔ رام چندر جی بڑی رانی کوشیلا کے بطن سے تھے، بھرت کیکئی سے، جبکہ لکشمن اور شتروگھن سمترا سے پیدا ہوئے۔ ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے۔ وہ بڑے نیک، بہادر اور عقل مند تھے۔ دستور کے مطابق راجہ کے تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا۔ راجہ دشرت بھی اپنے بعد اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سونپنا چاہتے تھے۔ جب کیکئی کو راجہ دشرت کی اس خواہش کا پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر اجودھیا پر راج کرے۔ وہ اپنے حقیقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھے۔ کیکئی نے ایک بار راجہ کی جان بچائی تھی، جس کے بدلے میں راجہ نے ان کی ایک مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیکئی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دیا جائے اور بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے۔ راجہ دشرت چونکہ وعدے کے پکے تھے، اس لیے انہیں کیکئی کی یہی ضد پوری کرنا پڑی۔ راجہ دشرت نے رام چندر جی کو مجبوراً بنواس کا حکم دیا۔ یہاں تک ہی پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو رام چندر جی ہے، ہندو مذہب میں رام چندر جی کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ ایک دیوتا ہے، پوجا کی جاتی ہے اس کی ہندو کے مذہب میں۔ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں۔ اوتار ہم تار لانے والے کو کہتے ہیں، یعنی جیسے ہمارے اسلامی جب ہم اپنے مسلمان ہمارے اسلام میں ہمارے خدا صاحب نے ہمارے لیے بہت سے نبی بھیجے، اپنی طرف سے جو فرمان خدا صاحب کا ہوتا تھا وہ ہم تک، مسلمانوں تک یہی نبی لاتے تھے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی رام چندر جی کو اوتار مانا جاتا ہے، یعنی دیوتا مانا جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ آ گیا مذاہب، مذاہب جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ ہے مذہب، یعنی اسلام ایک مذہب ہے، ہندو ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے، ایسے ہی یہ عیسائیت ایک مذہب ہے، لیکن یہ ایک مذہب ہے۔ جب ہم یہ سارے مذہب ایک ساتھ جمع کرتے تو ان کو مذاہب کہا جاتا ہے۔ مذاہب یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ بھی رام چندر جی کو عزت سے دیکھتے ہیں۔ تو عزت کا جو ضد ہے وہ ہے ذلت۔ رام چندر جی جو تھے، ایک ملک تھا اجودھیا، یا ہم کہیں گے ایک سٹیٹ تھی، اس سٹیٹ کا جو راجہ تھا، راجہ ہو گیا بادشاہ، اس بادشاہ کا نام تھا دشرت، راجہ دشرت۔ تو رام چندر جی جو تھے وہ اسی راجہ دشرت کے بیٹے تھے۔ چونکہ یہاں پہ ایک اور لفظ آ گیا راجہ، یہ مذکر ہے، تو مونس اگر ہم راجہ کی لیں گے تو وہ ہے رانی۔ ایسے ہی بیٹے، یہ جمع لفظ ہے اور اس کا واحد ہے بیٹا۔ ایک کو بیٹا کہتے ہیں، جب ایک سے زیادہ ہو تو بیٹے کہا جاتا ہے۔
ایسے ہی راجہ دشرت کی 3 رانیاں تھیں. یہاں پہ رانیاں آ گئی. میں نے ابھی کہا تھا کہ راجہ کی جو مونس ہے وہ ہے رانی، اور رانی واحد کو کہتے ہیں اور جمع کو رانیاں کہا جاتا ہے. اس طرح اس راجہ جو دشرت تھے اس کی 3 رانیاں تھیں، اور ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا کوشیلا، ایک کا نام تھا کیکئی، ایک کا نام تھا سمترا. یہ 3 رانیاں اس راجہ دشرت کی تھی. ان رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے. راجہ دشرت کی 3 رانیاں تھی. راجہ دشرت کے 4 بیٹے تھے. 4 بیٹوں کے نام رام چندر جی تھا، بھرت تھا، لکشمن تھا اور شترگھن تھا. پھر سے میں بتاتا ہوں، راجہ دشرت جو تھے وہ اجودھیا کے راجہ تھے. اس کی 3 رانیاں تھیں جن کے نام تھے کوشیلا، کیکئی اور سمترا. راجہ دشرت کے 4 بیٹے تھے، رام چندر، بھرت، لکشمن اور شترگھن. چونکہ رام چندر جی جو تھے وہ کوشیلا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. کوشیلا جو تھی وہ راجہ دشرت کی بڑی رانی تھی، پہلی رانی تھی. اسی کے بطن سے یہ رام چندر جی پیدا ہوئے تھے. اور بھرت جو تھا وہ راجہ دشرت کی دوسری رانی یعنی کیکئی سے پیدا ہوا تھا. اور راجہ دشرت کی جو تیسری رانی تھی جس کا نام تھا سمترا، اس کے بطن سے لکشمن اور شترگھن پیدا ہوئے تھے. اب رام چندر جی چونکہ پہلی رانی سے پیدا ہوئی اس لیے وہ ان سب بیٹوں میں بڑے تھے. وہ بہت نیک تھا، بہادر تھا، عقل مند تھا. عقل مند کا ضد اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بیوقوف ہے. بہادر کا اگر یہ لیں گے ضد لیں گے تو ڈرپوک ہے. نیک اس کا بد ہے. اور دستور رواج کو کہتے ہیں. دستور کے مطابق جب راجہ مرتا تھا تو راجہ کا وارث، تخت کا وارث اس کا بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا. راجہ دشرت جو تھے وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنا یہ جو راج گدی رام چندر جی کو دینا چاہتے تھے. لیکن جب کیکئی کو اس خواہش کا پتہ چلا تو وہ کھپا ہو گیا، ناراض ہونا. تو وہ راجہ سے ناراض ہوئی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر جی تخت پر بیٹھے. سوتیلا وہ ہوتا ہے جو اپنے بطن سے پیدا نہیں ہوتا ہے. جو اپنے بطن سے پیدا ہوتا ہے اس کو حقیقی کہتے ہیں. تو سوتیلا بائی اس کا جو ضد ہے وہ ہے حقیقی بائی. وہ یہ جو کیکئی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا جو اپنا بیٹا تھا بھرت وہ اسی کو اس اجودھیا کا راجہ بنانا چاہتی تھی. تو کیا ہوا، ایک بار اس کیکئی نے راجہ دشرت کی جان بچائی تھی. اور پھر اس وقت راجہ نے ایک وعدہ کیا تھا کیکئی سے کہ میں آپ کی ایک مانگ پوری کروں گا. تو کیکئی نے اسی وقت اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ رام چندر جی کو بن باس بھیجا جائے. بن ہو جنگل کو کہتے ہیں، بن باس ہو گیا گھر سے جلا وطن کرنا اور کسی جنگل میں بھیج دینا. کیکئی سمجھتی تھی کہ یہ جو رام چندر جی ہے جب اس کو 14 سال کے لیے بن باس بھیج دیا جائے تو وہی یہ تب تک راجہ مر جائے گا اور اس کا بیٹا جو تھا وہی راج گدی پہ بیٹھے گا، پھر وہ واپس آ کے کچھ نہیں کر سکے گا. راجہ دشرت جو تھا چونکہ وہ وعدے کا پکا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک